بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال أتقاهم. قالوا يا رسول الله لسنا نسأل عن يا رسول الله لا نسأل عنك هذا. فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقالوا يا رسول الله لسنا نسألك عن هذا. فقال فما عادن العرب؟ قالوا لا. فقالوا نعم. قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام اذا فقهوا او اذا فقهوا. سب سے اچھا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ای الناس اکرم، لوگوں میں سب سے اونچے مرتبے کا آدمی کون ہے؟ دین، عمل، ایمان، تقوی، پرہیزگاری، اخلاق، کردار کے اعتبار سے سب سے اچھا اور سب سے بڑا اور معزز انسان کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقاہم، لوگوں میں سب سے اونچے مرتبے کا انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو. نبی علیہ السلام نے لوگوں میں سب سے بڑا انسان، سب سے اونچے مرتبے کا انسان اس کو قرار دیا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معزز وہ ہوتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اسلام میں اونچے مرتبے کا معیار، سب سے اعلیٰ انسان ہونے کا معیار اور جو درجہ بلند ہونے کا معیار ہے وہ ہے تقوی. آپ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اور بڑا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. تو صحابی کرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، مکرم اور مرتبے والا کون ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو وہی سب سے اونچے مرتبے کا آدمی ہوتا ہے. صحابی کرام نے کہا یا رسول اللہ لسنا نسألک عن ھذا، ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اپنے عمل اور کے اعتبار سے سب سے بڑا آدمی کون ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، تو اگر یہ اس کے متعلق تمہارا سوال نہیں ہے تو تم ذات اور برادری، حسب نسب کے اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہو کہ سب سے بڑا آدمی کیا ہے. تو یاد رکھو فیوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ. تو یاد رکھو حسب اور نسب، ذات اور برادری کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے سب سے اونچے مرتبے کے انسان ابو یوسف حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے، چونکہ یوسف نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب بھی نبی تھے، ان کے دادا حضرت اسحاق بھی نبی تھے اور پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی نبی تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حسب نسب، خاندان، قوم اور قبیلے کے اعتبار سے تم لوگ پوچھنا چاہتے ہو
تو سب سے اونچے مرتبے کا انسان یوسف علیہ السلام ہیں، چونکہ یوسف علیہ السلام کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں، چونکہ ایک انسان نبی ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کے باپ کے نبی ہونے کی خبر ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے باپ حضرت داؤد بھی نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، صرف باپ تک نبی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی 3 پشتوں تک یوسف کے بعد بھی سب نبی ہی تھے۔ مثلا چونکہ آپ نے فرمایا یوسف ابن نبی اللہ، یوسف بھی نبی ہیں، یوسف کے باپ یعقوب بھی نبی ہیں، اور یعقوب یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق بھی نبی ہیں، اور پردادا ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے اونچے مقام و مرتبے کے انسان جو ہوں گے قوم اور قبیلے خاندان کے اعتبار سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے، چونکہ ان کو یہ خوبی حاصل ہے کہ ان کے خود بھی نبی ہیں، پردادا تک سبھی باپ دادا نبی تھے۔ صحابی کرام نے پھر کہا یا رسول اللہ لسنا نسألک عن ھذا، ہم قوم اور قبیلے کے لحاظ سے سب سے اونچے مرتبے کا انسان کون ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، ہمارے پوچھنے کا سوال تو کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا فعم معادن العرب، کیا عرب کے خاندانوں اور عرب کے قبیلوں کے اعتبار سے تم پوچھنا چاہتے ہو کہ جتنے عرب قبیلے موجود تھے ان میں سب سے زیادہ شرف والا اور سب سے زیادہ عزت اور مقام و مرتبے والا انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ ہم لوگ یہی پوچھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ عمل کے اعتبار سے نہیں پوچھنا چاہتے ہیں، اور ہم لوگ ذات برادری کے اعتبار سے نہیں پوچھنا چاہتے، بلکہ ہم لوگ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ عرب قبائل اور قوم کے اندر سب سے جو ایک اونچے مرتبے کے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگ جو ہیں کان کے مانند ہیں، جس طرح سے کان ہوتی ہے زمین میں، کہیں لوہے کی کان، کہیں سونے کی کان، کہیں اسی طرح سے قیمتی پتھروں کی کان، کہیں اسی طرح سے اور بہت ساری ہیرے جواہرات کے کان ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جو ہیں وہ کان کے مانند ہیں، سونے چاندی کی کان ہے، لوہے کی کان ہے، کان کے اندر ہر چیز اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، فائدے مند بھی ہوتی ہے نقصان دہ بھی ہوتی ہے کان کے اندر، لیکن سونے کے اندر مثلا سونے کی کان ہے، سونے کی کان زمین میں ہوگی تو سونا اچھا بھی ہوگا اور سونا خراب بھی ہوگا۔ سونا جب تک مٹی کے اندر ملا ہوا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اسی سونے کی کان سے جب سونے کو نکال کر کے اسے مٹی سے الگ کر لیا گیا اور اسے پگھلا کر کے صاف ستھرا کر لیا گیا، جب خالص سونا رہ گیا تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز تیار ہو گئی۔ اب اس کی سونا جب سامنے آیا تو اب دیکھیے اس کے اندر بڑے فوائد، بڑی خوبیاں اس میں پیدا ہو گئیں۔ نمبر ایک سب سے قیمتی چیز بن گئی، نمبر دو سب کی محبوب چیز بن گئی، نمبر تین سب کے کام کی چیز بن گئی، نمبر چار ہر ایک کے غربت فقر محتاجگی کے دور کرنے والا سامان بن گیا۔ سونا کان کے اندر ہے، کان میں جب تک مٹی کے ساتھ تھا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن مٹی سے نکال کر کے کان سے نکال کر کے مٹی سے الگ کیا اور جب اسے پگھلا کر کے سارے کچرے سارے دھول مٹی سے کو فضول چیزوں کو نکال کر کے
خالص سونا رہ گیا تو اب اس کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز اور سب سے قیمتی چیز، سب کی محبوب اور سب کے کام و ضرورت آنے والی چیز بن گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی لوگ بھی کان کے مانند ہیں، جیسے کان میں اچھی بری چیز ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کے خاندان جو ہیں وہ بھی سمجھو کان کے مانند ہیں۔ لوگوں میں بھی خاندان میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، قبیلے میں بھی لوگ کچھ شریف ہوتے ہیں، کچھ ذلیل ہوتے ہیں، جو کچھ عزیز ہوتے ہیں، کچھ نہایت ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لوگ بھی کان کے مانند ہیں۔ اب جس طرح سے سونے کی کان سے سونے کو نکال کر کے پگھلا کر کے جب سونا الگ کر دیا گیا تو سب سے اچھا بن گیا اور سب کے محبوب، سب کی ضرورت پوری کرنے والا، سب کی پریشانی کرنے والا سونا بن گیا۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان کسی بھی اونچ نیچ ذات اور قبیلے کا ہو، اچھے برے قبیلے کا ہو، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کر لینے کے بعد اگر اس نے دین سیکھ لیا تو سب سے اونچے مرتبے والا بن گیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تمہارے جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان کی اچھائی، ان کے مرتبے کو باقی رکھا جائے گا، بشرطے کہ اذا فقہوا یا اذا فقہوا، جب ایمان لانے کے بعد وہ دین کو سمجھیں اور دین کا علم حاصل کر لیں، دین کا فہم، دین کی سمجھ حاصل ہو جائے تو سب سے اونچے مرتبے کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کے بعد جب دین سیکھ لیں گے، خود عمل کریں گے، لوگوں کو دین سکھلائیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، خود سمجھیں گے، غیروں کو سمجھائیں گے، دو لوگوں کی پریشانیاں جو علمی روحانی پریشانیاں ہوں گی ان کے مسائل کا حل کر کے ان کو دور کریں گے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا انسان وہ ہیں جو اسلام لانے کے بعد دین کی سمجھ حاصل کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔